نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 145 145 سورہ البقرہ سے پڑھیں گے، اور ٹاپک پیچھے سے ہم وہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ ابھی قبلہ کی جو تحویل قبلہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیمپریلی جو بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کو فیس کرنے کو کہا تھا، اور اب جو 17 مہینے تقریباً انہوں نے بیت المقدس کی طرف فیس کر کے نماز پڑھی مدینہ میں آنے کے بعد، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم واپس مکہ میں کعبہ کی طرف فیس کرنے کے لیے حکم آ چکا۔ اور ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ کتنی مخالفت، کتنی مذاق اڑانا، کتنا تنگ کرنا ہر طرح سے یہودیوں نے بھی کیا اور مشرکین نے بھی کیا، اور مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل بنا دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سپورٹ بھی کیا، اور آج کے لیسن میں بھی کچھ آیتیں انہی کے بارے میں ہیں، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور ہم دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں واقعتاً اصلی میں قبلے ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو آیات ہیں اس کے دوسری طرح سے معنی بھی نکالے جا سکتے ہیں، کہ اس میں لٹرلی قبلے کے بجائے ہمارے جو زندگی کا مصدر ہے، ہمارے جو گولز ہیں کہ ہمیں کس طرف فیس کر کے چلنا چاہیے، اس بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ انہی آیات کے ہم دونوں معنی پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 145 پڑھتے ہیں۔ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اس میں 4 حصوں میں آپ کو اس کی تفسیر بتاؤں گی۔ وہ اور لئن، اگر، البتہ اگر، آتیتا، آپ آ جائیں، الذین، ان کی طرف، اوت الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پر یہود، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر یہود تھے نا مدینہ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ آ جائیں ان کی طرف، کس چیز کے ساتھ؟ بِكُلِّ آیتن، ساری آیات لے کے، ہر طرح کی نشانی لے کے، ہر بات ان کو سمجھا سکیں۔ ماں نہیں، تبعو، وہ اتباع کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کا۔ قاف با لام اس کا روٹ ہے۔ قبل کا مطلب کوئی بھی چیز آگے، سامنے، تو قبلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، ہم اس کی طرف فیس کرتے ہیں تو وہ ہمارے آگے ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا جو پارٹ ہے اس آیت کا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آ جائیں، تمام نشانیاں بھی آپ لے کر ان کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے لگیں گے، یعنی تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما، اور نہیں، انتا، آپ، بتابعین، اتباع کرنے والے ہیں، قبلتا، ان کے قبلے کی، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے بھی یہ چیز ممکن یا مناسب نہیں ہے کہ آپ پیروی کریں ان کی قبلے کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اب جو حکم ہے وہ فائنل ہے۔ اگر ہم لٹرلی بھی دیکھیں کہ واقعتاً بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے اور کعبہ کی بات ہو رہی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ بس ابھی تک جتنا کیا وہ کیا، اور وہ اللہ کے حکم سے ہی کیا تھا، اور اب آپ بھی ان کے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی کعبہ کی طرف کر لیں اور کبھی بیت المقدس کی طرف کر لیں، یہ نہیں ہوگا، ایک ہی قبلہ ہے اور اب کعبہ ہی ہوگا۔ اور اگر ہم ڈائریکٹلی صرف کعبہ یا بیت المقدس کی بات نہ کریں تو یعنی ان کی چیزوں کی طرف، ان کی جو دنیا داری ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے، اس کی طرف بھی فیس کرنی، یعنی کہ ان کی ڈائریکشن میں اب آپ کو بھی نہیں جانا ہے اور وہ بھی آپ کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ تو ضد کیے بیٹھے ہیں نا، ان کو پتہ تو سب کچھ ہے۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے آیات میں۔ پھر تیسرے پارٹ میں ہے وما بعدہم، اور نہیں ان میں سے بعض،
بتابعین یعنی اتباع کرنے والے، تابعین ہے روٹ، یہ لفظ پورے وقت بہت استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بعض بھی نہیں اتباع کرنے والے، قبلتا بعدن دوسرے کے قبلے کا۔ یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ دونوں اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہود دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایون وہ لوگ بھی آپس میں ایک ہی قبلہ نہیں رکھتے، although کہ دونوں بیت المقدس کو فیس کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مشرق والا کارنر اور مغرب والا کارنر اپنا اپنا بنایا ہوا ہے، کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے وہ بنایا ہوا ہے حصہ، کہ جہاں پر مریم علیہ السلام نے رہا کرتی تھیں بیت المقدس میں، تو انہوں نے اس حصے کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے، تو یہودیوں نے دوسرا والا بنایا کہ ہم اسی کو کیوں فیس کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو آپس میں بھی ایک قبلے کو نہیں فیس کرتے، یعنی کہنے کا مطلب ہے وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں بغض کی وجہ سے کرتے ہیں، گروہ بندی کی وجہ سے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں اس لیے کرتے ہیں، تاکہ اپنے آپ کو وہ منفرد اپنی طرف سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اگلی پارٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن اور البتہ اگر اتباع کی آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے ان کے توسط سے سارے مسلمانوں کو، اہواءہم ہواؤ یا ہوی ہوتا ہے اس طرح کی خواہشات جو لے ڈوبے، ڈیزائرز، تو اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، من بعدی اس کے بعد کے، ما جو جاءکا آ گیا، کا یعنی آپ کے پاس، من العلم علم آنے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ انکا بے شک آپ، اذا لمن الظالمین پھر ہو جائیں گے ظالمین میں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ ہم صرف کعبہ اور بیت المقدس کی بات نہیں کر رہے، ابھی تک تو اسی کی بات کر رہے تھے، لیکن اگر آپ نے اس علم کے آنے کے بعد یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکا ہے، جو یعنی قرآن اور حدیث کے فارم میں، ان کی خواہشات کی اس کے باوجود بھی پیروی کی اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کی، تو پھر یعنی بلا شبہ آپ ظلم کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی انہیں یہ بتایا گیا تاکہ ایک چیز کلیئر ہو جائے سارے مسلمانوں کے لیے کہ جہاں پر اسلام کا عقیدہ آتا ہے وہاں پر ہم اپنی سٹینڈرڈز نہیں چینج کر سکتے، چاہے ہم بہت سارے لوگ اس طرح کی وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ بلینڈ ان کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ان کا دل موڑ جائے۔ وہ جو بھی تھا، اگر اللہ نے حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو فیس کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں بھی تھا تو بھی وہ ایک حکم تھا، اور اس کی بات انہوں نے مانی، اور وہ ماننی ہی تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کعبہ کی طرف دوبارہ فیس کرنے کو آ گیا، پھر کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ نہیں، تاکہ یہودیوں کا دل نرم ہو سکے، اہل کتاب کا دل نرم ہو سکے کہ اچھا ہم سب ایک ہی جگہ فیس کرتے ہیں، یہ چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ صرف قبلہ بنانے کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی چیز کہ ہم ان کی طرح کپڑے پہن لیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور وہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ہماری بات تاکہ وہ سن سکیں، ہم ان کی طرح شادیاں منا لیتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ ہینگ پارٹی کر لیتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں جو مطلب انسان کی اللہ تعالیٰ نے اگر منع کیا ہے، یا کسی بھی طریقے سے ان کی طرح مطلب ہے کہ مکس پارٹی میں چلے گئے، ڈانس پارٹی کر لی، کہ اگر ہمارے بچے انہی کے بیچ میں بڑے ہو رہے ہیں تو انہی طرح سے کریں، جب ہمیں کہا ہی نہیں گیا کہ ان کے رنگوں میں رنگنا ہے ہمیں۔ یہاں پر یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ ہم دین میں، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرفیتھ کانورسیشن ڈائلاگ کے لیے آسانی ہوگی، جب ہمیں اپنا دین سمجھانا ہے تو اس طرح سے آسانی ہوتی ہے کہ اگر کچھ ہم ان کی بات مانیں اور کچھ ان اپنی بات منائیں، یہ چیز بالکل منع ہے۔ اگر آپ حدیثوں سے بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین آ کر اس طرح کی آپشنز ڈفرینٹ طرح کی دیا کرتے تھے، انہی میں سے ایک آپشن تھی کہ اچھا چلیں کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں اور کچھ دن ہم پھر واحد خدا میں مانیں گے۔ تو اس طرح کی کوئی الاؤڈ ہی نہیں ہے اسلام میں، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی کلیئر کر دیا ہے کہ اتنے علم آ جانے کے بعد اگر اس کے باوجود آپ نے ان کی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، اگر میں ان کی خواہش مانوں گا تو پھر کل کو وہ دین کی طرف زیادہ آئیں گے،
تو آپ ہو جائیں گے ظالمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہلکی بات بھی نہیں کی، ظلم ظالمین میں کاؤنٹ کیا ہے ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اگلی آیت پر جاتے ہیں، آیت نمبر 146 ہے، 146۔ الذین، جن لوگوں کو آتیناہم، ہم نے دی ان کو، الکتاب، کتاب، یعرفونہ، عین رفع اس کا روٹ ہے، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسا کہ، یعرفون، عین رفع ہی ہے روٹ اس کا، جیسا کہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، وہ اپنے بیٹوں کو، بنی اس کا روٹ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو، یعنی یہ جو یعرفونہ، ہو کی جو یعنی ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے کہ وہ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں، یا وہ قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں، یا وہ قبلے کو اس طرح پہچانتے ہیں، یا وہ اسلام کو، دین اسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ یعنی کس طرح پہچانتے ہیں؟ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کبھی انسان دھوکہ کھا سکتا ہے اولاد کو پہچاننے میں؟ اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی کہ انہیں کوئی بالکل بھی کوئی چیز کنفیوز نہیں کر رہی ہے، جو چیزیں ان کی کتاب میں لکھی تھی بالکل اس کے مطابق ہے سب کچھ۔ تو ان کے لیے چیزیں اتنی ہی کلیئر ہیں جیسے بلیک اینڈ وائٹ کلر ہوتا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے بچے کو اسکول لینے جائیں گے تو کیا آپ کو پہچاننے میں مشکل ہوگی؟ ہاں، ایک آدھا منٹ لگے گی اگر وہ بھاگ رہے ہیں بچے ایک طرح کے، یا ایک ہی طرح کا گیم کھیل رہے ہیں، ساکر کھیل رہے ہیں، سب نے سیم ٹی شرٹس پہنی ہے، کوئی جرسی ایک جیسی پہنی ہے اور نیچے جوتے ایک طرح سے ملر پہنے ہیں، تو ایک آدھا لمحہ لگے گا کہ کدھر ہے ایک منٹ۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ باقی سب کو بھی لائن میں کھڑا کر دیں تو پہچاننے میں مشکل ہوگی کہ میرا بچہ کون سا والا ہے۔ تو بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی اگزامپل دی ہے، جیسے عربوں میں پروورب ہوتا تھا نا، یہ کہاوت ہوتی ہے جس طرح کہ ایسے ہی پہچاننا جیسے اپنے بیٹے کو پہچاننا۔ تو انسان کو یہ تو بہت کلیئر سمجھ آ رہی ہے کہ جس طرح انسان اپنے بچوں کو کلیئرلی سمجھ جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے پہچاننے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب ایسے ہی چھپانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہ آ جائیں، اس لیے ان کو کنفیوز کرنے کی ان کی ساری پلاننگ ہے۔ اسی آیت میں 146 میں آخری پارٹ ہے، وَإِنَّا، اور بے شک، فریقاً، ایک فریق، فارا قاف کا روٹ ہے، منہم، ان میں، لیکتمون، لا البتہ، یا وہ، یکتمون، قتم روٹ اس کا، کاف تا میم، یعنی کہ وہ چھپاتے ہیں، الحق، حق کو، وہم، اور وہ، یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں۔ تو بالکل کلیئر ہو گیا نا، اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن ایک سچی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کی گواہی دے دیا ہمیں کہ ان کو پتہ سب ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کو سمجھ بھی آ گیا، لیکن وہ ایک جان بوجھ کے وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ وہی جیسے میں نے آپ کو ریزن بتایا، تاکہ ان کی جو فالوئنگ ہے، جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، وہ آتے رہیں ان کے پیچھے اور وہ دین چھوڑ کے نہ چلے جائیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اسلام اگر پراپر والا فالو کیا تو پھر امیری، غریبی، اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں رہ سکیں گی، اور ان سب کو وہی چیزیں کرنی ہوں گی۔ اس طرح رسول اللہ بھی روزے بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد پر بھی جاتے تھے۔ اب انہوں نے تو اس طرح سے نہیں اپنے دین کو بنایا ہوا تھا، اس میں تو بالکل واضح فرق ہوتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح اپنی لائف سٹائل کو چینج نہ کریں وہ، اور یہ وجہ تھی ان کی حق کو چھپانے کی۔ اور اس کے علاوہ ضد تھی کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، ہم اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ہم میں سے کسی پر کیوں نہیں اترا قرآن، اور اس طرح سے ان کا ضد تھی۔ پھر آیت نمبر 147 ہے، الحق، حق، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا، پس نہ، تکونن، تم ہو جانا، کاف و نون اس کا روٹ ہے، من الممترین، کس میں سے نہ ہو جانا؟ ممترین میں سے، شک کرنے والوں میں سے، یعنی میم را یا اس کا روٹ ہے، کہ اس میں بتایا یہی ہے کہ جو پیچھے آیت 146 ہے نا، کہ ان کو اتنا کلیئر سمجھ آ چکا تھا، اور یہی حق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ
یہ لوگ شک میں جو ڈال رہے ہیں تو یہ ساری ان کی پلاننگ، پلاٹنگ، اسٹریٹجیز ہیں، یہ سازشیں کر رہے ہیں تاکہ تم کنفیوز رہو، تاکہ تم سوچو کہ یہ تو اتنے پڑھے لکھے علماء ہیں، ان کو تو دور دور سے لوگ ملنے آتے ہیں، پوچھنے آتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نہیں مان رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن تو وہ کتاب نہیں ہے، اور یہ کیوں اس طرح سے قبلے کو خوشی خوشی کیوں نہیں قبول کر رہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں تو جتنی وہ ہسٹری جانتے تھے اس کے حساب سے انہیں پتہ تھا کہ سارے رسولوں نے شروع سے کعبہ کو، یعنی آدم علیہ السلام نے بھی کعبہ کو بنایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبہ کی کنسٹرکشن کی تھی، تو وہ ساری چیزیں انہیں معلوم تھی کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور کعبہ ہی اصل قبلہ ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی اس چیز کی ضد میں آ کر کے ہم جو چیز کریں وہی اولین لیول پر ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے یہ مستقل سب کو پریشان کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 148 ہے، بہت بہترین، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، وہ اور لکلن، ہر ایک کے لیے، وجہتن، واو جیم ہا روٹ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا تو ویسے چہرہ ہے، لیکن جب انسان جہاں پر چہرہ کرتا ہے تو اس کو رخ یا سمت یا ڈائریکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ساری تھیم ابھی تک جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس میں ڈائریکشن، قبلہ، فیس کہاں کرنا ہے، سمت کون سی ہونی چاہیے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے نہیں، وہ لٹرل کی خالی بات نہیں ہے کہ بیت المقدس یا کعبہ، یعنی اب اس آیت میں آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جنرلی انسان کی گولز ہوتے ہیں، ایک ویژن ہوتا ہے، ایک زندگی جینے کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے، تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ کہیں نہ کہیں وہ فیس کرتا ہے، اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ہوا وہ مولیہا، اسی کی طرف وہ ٹرن کرتا ہے، ولی اس کا روٹ ہے، اور اسی کی طرف وہ مڑتا ہے یا رخ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کون سی ڈائریکشن بتائی؟ ظاہر ہے نماز پڑھنے کے لیے تو قبلہ کعبہ رخ بتا دیا، لیکن زندگی کا جو کیا مصدر ہونا چاہیے، کیا مقصد ہونا چاہیے، کون سی سمت ہمارا فیس ہونا چاہیے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی ہمارا پروفیشن ہو، کوئی بھی ہماری لائف سٹائل ہو، امیری ہے، غریبی ہے، کرنا کیا ہے؟ اگلے دو الفاظ بہت امپورٹنٹ ہے، فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جاؤ خیرات میں، نیکیوں میں۔ یہ ایک مسلمان کا رخ ہونا چاہیے کہ بظاہر تو وہ ضرور فیس کرے اور قبلہ کو اور نماز پڑھے، لیکن اس کے علاوہ زندگی کی جو سمت، زندگی کا جو رخ ہو، جو اس کا ویژن ہو، جو اس کے گولز ہوں، چاہے وہ شارٹ ٹرم ہے چاہے وہ لانگ ٹرم ہے، وہ یہ ہو کہ وہ ریس لگائے خیرات کی طرف۔ اور خیرات میں فاستبقوا الی الخیرات نہیں ہے کہ خیرات کی طرف کہ اچھا چلو نیکی کی طرف، میں اچھا نیکی کی طرف ہی رہتا ہوں، یہ وہ سارا نہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانا، یعنی اس کا مطلب سمجھیے کہ آپ کو کسی بھی پوائنٹ پر یہ نہیں سوچنا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے تو کافی کر لیا، میں نے تو اس مہینے یہ صدقہ بھی دے دیا، اور یہ سارا ہر وقت ریس لگانا کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے کمپٹیشنز ایک طرف، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو چیز جس لیول پر بھی ہیں آپ، چاہے اپنے سٹیٹس کے حساب سے، فائنینشیل سٹیٹس، یعنی اپنی زندگی میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اپنے مطلب پڑھائی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، فیملی مطلب چلا رہے ہیں، جس گھر چلاتے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن نیکیوں میں ریس لگانا کسی کے لیے بھی مطلب لمیٹڈ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میں تو اس طرح کوئی عالمہ نہیں ہوں تو میں کوئی کلاس نہیں لگا سکتی، یا اس میں آپ دوسروں کو علم کی طرف موڑ سکتے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے مسجد لے کے جا سکتے ہیں، کسی درس میں لے کے جا سکتے ہیں، کسی کی ڈرائیو آسان کر سکتے ہیں، کسی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اس کی طبیعت پوچھ لی، اس کے لیے اگر بنا سکے کھانا بنا دیا، اس کے بچوں کو سنبھال لیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ نے سلوک کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صبر کیا، سلوک اچھا کیا، کیونکہ صبر کرنا پڑتا ہے نا، دوستوں کے ساتھ اتنا نہیں کرنا پڑتا، رشتہ داروں کے ساتھ عام فہم ہماری خیالات یہی ہے نا کہ ہمیں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قطع رحمی سے۔ تو اسی طرح یہ سب چیزیں خیرات ہیں، نیکیاں ہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، اپنا دماغ لڑاتے رہو۔ دیکھیے آپ ریس میں ہوتے ہیں نا تو آپ کا خیال، آپ کا دھیان اور کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جو رن کر رہا ہے میراتھن، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اچھا یہاں پہ یہ، یہاں پہ وہ، کوئی اور چیز نہیں سوچے گا،
اس وقت اس کے خیال میں بس یہ ہوگا کہ میں اپنی منزل پر سب سے پہلے کس طرح پہنچوں۔ تو ہر وقت جس کی منزل یہی ہو کہ اگلی نیکی، تو وہ ایک نیکی کر کے بیٹھ نہیں جائے گا کہ اس مہینے کے لیے میں نے یہ کام کر لیا یا اس ہفتے کے لیے میں نے کر لیا۔ وہ ریس لگائے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ اچھا چلو کوئی اور یہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر میں کر لوں گا، دیکھتا ہوں کوئی اور ہاتھ اٹھاتا ہے، یا کوئی اور گروپ میں بول دیتا ہے کہ اچھا چلو میں یہ کر لوں گی۔ کہیں پر والنٹیئر کرنے کا موقع ہے، کہیں پر صفائی کر کے دینے کا، کہیں مسجد میں نماز پڑھی دیکھے کہ آپ نے تھوڑی صفائی کر دی، یا کہیں پہ کسی اور نے بھی گرایا تو اس طرح صرف ان کے بارے میں برائی کرنے کے بجائے خود کچھ کر لیا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، کہیں پر کوئی اعلان ہوتا ہے، تو بے تحاشا طریقے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات میں بس یہ ہے کہ آپ دوڑ لگائیں خیرات کی طرف، آپ آہستہ آہستہ چل کے نہ جائیں۔ آپ سوچیں یہ نہیں کہ میں نے تو اس کے اوپر بڑا احسان کیا ہے اپنے کام والی پر، یہ وہ سارا کچھ اس کے لیے ہلکا کر دیا ہے کام وغیرہ، نہیں۔ جب آپ کسی کے لیے کام ہلکا کر رہے ہیں یا آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میں جو دوڑ لگا رہی ہوں اس میں مجھے کامیابی مل رہی ہے، میں 2 سٹیپس آگے ہو رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ اگلے بندے کی میں نے مدد کی ہے، بلکہ اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے استعمال کیا، تو میری لسٹ میں، میری بکٹ میں اور نیکیاں ڈل رہی ہیں۔ تو جب بھی آپ نیک کام کریں تو ضرور اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ضرور یہ کہیں، کیونکہ ورنہ شیطان تکبر اور غرور ڈال دیتا ہے ہمارے اندر، ہمیں بہتر اپنے آپ کو سمجھنے والا بنا دیتا ہے کہ ہم دوسروں سے کتنے بہتر ہیں۔ تو کسی بھی پوائنٹ پر یہ نہ سوچیں ورنہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو اسی آیت کو آگے پڑھتے ہیں۔ آئینہ جہاں کہیں، ماں ہو، تکونو تم ہو، یاتی لے آئیں گے، حمزہ تایا سے ہے، بیکم اللہ اللہ تم کو، جمیعاً سب کے سب کو۔ یعنی اس آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ تو بات یہی ہے کہ جو بھی انسان، اس میں 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی کبھی ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں اکنالج نہیں کرتا، کوئی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتا، کوئی ہماری تعریفیں اگر نہیں کرتا، یا کوئی ایسی نیکی کی جس میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ کوئی دیکھے، کوئی تعریف کرے، کسی کو پتہ تو چلے کہ میں نے کیسی نیکی کی ہے۔ یہ شیطان اکسائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جہاں پر بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، یعنی تمہارے اکاؤنٹس تو لکھے ہی جا رہے ہیں، اللہ کو معلوم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو، یعنی کہ آخرت میں بھی جب ہمیں کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ تو ہمارے اکاؤنٹس میں لکھا گیا ہوگا کہ نیکی ہم نے یہ کی تھی، اور کوئی نیکی بھی مس نہیں ہوگی۔ جدھر بھی ہم ہوں گے، ہم نے جو کام بھی کیا ہے، کوئی نیکی ہماری مس نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر بھی ہم ہیں، میننگ کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سرکمسٹانسز میں پیدا کیا ہے۔ ہر ایک کے یعنی معاشی حالات فرق ہوں گے، اور اس کے ایجوکیشن کے حالات فرق ہوں گے، اس کی فیملی کے حالات فرق ہوں گے، اس کی شادی کدھر ہوتی ہے، تعلیم کدھر ہوتی ہے، دوست کون ہے، رشتہ دار کیسے ہیں۔ تو ہر ایک کی سچویشن، ہر ایک کی تھوڑی ضرور فرق ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتے ہیں، اور جہاں جہاں جو بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی کوئی موقع نہیں ملے گا، یا اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی اس کو نہیں لے آئیں گے اس کی نیکی کو، یا اس نے جو بھی کچھ کام کیے ہوں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے، اور اس بیسس پر نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کام اس لیے غلط کیا کیونکہ اس وجہ سے، نہیں، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اور کس کی بیسس پر؟ اپنی اپنی نیکیوں کی بیسس پر۔ کیونکہ جو بھی رخ ہوگا، اگر سب نے اندر سے ایک گول بنایا ہوگا فاستبقوا الخیرات، تو بظاہر ہم الگ الگ نوکریاں کر رہے ہوں گے، الگ الگ کام کرتے ہوں گے، الگ کھانے کھاتے ہوں گے، ہر چیز دنیا میں الگ الگ جگہ رہتے ہوں گے، لیکن اگر ہم سب کا کام یہی گول ہمارے ذہن میں ہوگا کہ فاستبقوا الخیرات، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں اکٹھا کریں گے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس وقت کام آئے گی،
یہ اس وقت نہیں پتہ چلے گا، لیکن آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کریں گے تو پھر کرائیٹیریا کیا ہوگا ہماری کامیابی کا؟ ہماری کامیابی کا کرائیٹیریا ہوگا کہ ہم نے کتنی نیکیاں جمع کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تمام قدرت حاصل ہے یہ کرنے کی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نیک کام کرنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔